السلام علیکم، ویری نیوزی کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج 10 دسمبر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج انٹرنیشنل ڈے فار ہیومن رائٹس منایا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں 1948 کو اس دن کا تعین ہوا، اور 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کا قیام کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہر سال 10 دسمبر کو بین الاقوامی سطح پہ انسانی حقوق کا یہ عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے جو اس وقت اس کا ایک پرٹیکولر لوگو ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوا، وہ 23 ستمبر 2011 کو نیو یارک میں سب سے پہلے شائع ہوا تھا۔ آج کے اس دن کے توسط سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سال 2011 کے اندر ایسے کون سے میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے، جس میں آپ کو یہ جان کر بہت ہی دلچسپ معلومات ملے گی کہ کس طریقے سے پوری دنیا انسانی حقوق کی علمبردار بنتی ہے، اور بالخصوص وہ ممالک جو انسانی حقوق کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنے ملکوں میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وائلیشنز کے ساتھ ساتھ اسیسینیشن اور کلنگز بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ سب جاننے سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اس پر آپ اپنا کمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انسانی حقوق کے اس عالمی دن کے موقع پر جو اس سال 2021 میں تھیم رکھی گئی ہے وہ ہے ریڈیوسنگ انیکولیٹیز، یعنی غیر مساوی سلوک کا اب خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ تھیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 25 مئی 2020 کو ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہوتا ہے، اور امریکہ میں ہونے والے اس واقعے کے نتیجے میں پہلی دفعہ ایک چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو بہت پرانی تھی، یعنی بلیک لائفز میٹر کا نعرہ ہمارے سامنے آتا ہے جب جارج فلائیڈ کو ایک امریکن پولیس آفیسر، یعنی ایک گورا پولیس آفیسر ایک سیاہ فام امریکی کو مار دیتا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد پوری کمیونٹی، سیاہ فام لوگوں کی پورے ورلڈ میں یہ کمیونٹی اکٹھا ہو جاتی ہے، اور یہاں سے جینڈر انیکولیٹیز کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ یہ میٹر پوری دنیا کے سامنے آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ بلیک لائفز میٹر جو ہے وہ ایک ایسا سلوگن بن جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی بھی مذہب، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، اپنی صرف سیاہ فام جنس کی بدولت وہ اپنے آپ کو ایکول رائٹس کا حقدار قرار دینے کے لیے اس پلیٹ فارم پر آتا ہے۔ اسی سال یعنی 2021 کے جنوری میں اس کیس کا بڑا اہم فیصلہ آتا ہے، اور پریزیڈنٹ یو ایس اے جو بائیڈن بھی اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اور بالآخر اس فیصلے کے نتیجے میں اس پولیس آفیسر کو سزا ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ رونما ہوتا ہے جو کینیڈا میں ہوتا ہے، اور یہ اینٹی ایشین پروٹیسٹ ہے۔ اینٹی ایشینز کا یہ پروٹیسٹ جو کہ کینیڈا میں اس لیے ہوتا ہے کہ چائنیز کینیڈین کمیونٹی کے ساتھ پے در پہ ہونے والے وہ واقعات جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، صرف اس بنیاد پہ انہیں ہٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ان کے اپنے ریجن سے نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے پیسیفک سے اٹھ کر دوسرے ریجن میں یعنی کینیڈا میں اپنی سروسز دے رہے ہیں یا کینیڈا کی شہریت لے چکے ہیں۔ لیکن یہ جو چائنیز کینیڈینز ہیں، ان کے ساتھ پے در پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، انہیں ہرٹ کیا جاتا ہے، اور صرف سال 2021 میں کینیڈا کے اندر 1150 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے جس پر چائنیز کینیڈین، ایشینز، بالخصوص کورینز منظر عام پر آئے، پروٹیسٹ کیا، اور ان اینٹی ایشین کاروائیوں کے خلاف جو ہے بالخصوص یہ پروٹیسٹ ہوا۔ تیسرا بڑا واقعہ بھی کینیڈا سے ہی متعلق ہے، کینیڈا کا صوبہ انٹیریو اور وہاں پر موجود ایک شہر لندن، اور وہاں پر واقعہ انتہائی ناخوشگوار ہوا جب ایک شخص نے انسانی حقوق کی پامالی کی، اور مسلم خاندان کے اوپر جن کا تعلق پاکستانی لاہور سے تھا اس کے اوپر ٹرک چڑھا دیا۔ اس کے نتیجے میں 4 افراد اس خاندان کے جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ صرف اور صرف ہیومن رائٹس کا ہی نہیں بلکہ یہ اسلاموفوبیا سے بھی متعلق واقعہ تھا، اور کینیڈا بے حد بدنام ہوا۔ چوتھا واقعہ جو کہ ہے اگین کینیڈا سے ہی، اور اس واقعے کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ کینیڈا میں ہونے والی یہ چیزیں اس صدی کی نہیں بلکہ اس سے پچھلی صدی میں بھی اس سے بڑھ کر بہت کچھ کینیڈا میں ہو چکا ہے، فرسٹ نیشن کے ساتھ، انڈیجینس پیپل کے ساتھ۔ اور وہ تب ہمیں معلوم ہوا جب کینیڈا کے اندر 751 سے زائد نامعلوم قبریں ملیں، اور یہ بات ریویل ہوئی کہ 6000 سے زائد بچے جو ہاسٹل میں رہتے تھے گزشتہ صدی کے اندر، یعنی یہ کہا گیا کہ انہیں چرچ کے اندر ہی قتل کر کے دفنا دیا گیا۔ یہ ان مارکڈ قبریں تھیں جس نے کینیڈینز کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ان کی ہسٹری پر کریٹ کر دیا۔
पांचवा वाकया मैं आपको बताऊं इंडिया से मुताल्लिक है। इंडिया के इस वाकये के नतीजे में हमें यह मालूम हुआ कि साल 2021 में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां अगर एशिया में हुई तो वो इंडिया है। इंडिया में मुसलमानों के साथ पैदर पे होने वाले वाकयात में आसाम में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ जब 1300 खानदानों को बेघर कर दिया गया, उनके घर जला दिए गए और मुत्तादिद अफराद इसमें कत्ल भी कर दिए गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसमें खुद मुलविस थी, लिहाजा इन लोगों को ना ही फैसिलिटेट किया गया, ना कंपनसेट किया गया और ना ही आज तक इन्हें इंडिया की कोर्ट से कोई इंसाफ मिल सका। छठा वाकया मई 2021 का है, बहुत ही मशहूर वाकया है क्योंकि ये इसराइल और फलस्तीन से मुताल्लिक है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर एक बहुत ही बेईमाना तशद्दुद किया गया, वो भी उस वक्त जब वो मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस में अपनी इबादत में मसरूफ थे तो बमबारी कर दी गई और इसराइली फोर्सेस ने बिल्कुल ओपन फायर कर दिए। इसके नतीजे में तकरीबन 163 से ज़ायद फलस्तीनी शदीद जख्मी हुए, जबकि जाँ बहक या शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी दर्जनों में चली गई और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 48 से 52 अफराद के करीब है। सातवां वाकया अगर मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये statistica.com की एक वो खास स्टेटिस्टिक्स हैं जो ये बता रही हैं कि यूएस पुलिस किस हद तक जानिबदारी से काम लेती है, क्योंकि यूएस पुलिस ने सिर्फ साल 2021 में 830 अफराद को मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कत्ल कर दिया है। इनके मुताबिक केसेस भी चल रहे हैं यूएस पुलिस के खिलाफ। हम ये सुनते तो थे कि पाकिस्तानी पुलिस या इंडिया की पुलिस जो है वो फेक इनकाउंटर्स में मुलविस होती है, लेकिन यूएस पुलिस भी किसी से कम नहीं निकली। 830 अफराद जो फेक इनकाउंटर्स में कत्ल किए गए, इनके हवाले से केसेस भी चल रहे हैं और ये सिर्फ साल 2021 के वाकयात हैं। और अफसोस की बात यह है कि ब्लैक लाइव्स मैटर के होने के बावजूद, जॉर्ज फ्लॉयड को अदालत से इंसाफ मिलने के बावजूद अमेरिकन पुलिस अभी तक थमी नहीं और इन 830 में से मेजॉरिटी ऑफ केसेस 59% केसेस उन लोगों के साथ रूनुमा हुए, यानी 59% हलाकतें वो लोगों की हैं जो खुद सियाह फाम हैं, यानी वो भी ब्लैक लाइव्स मैटर का पार्ट रहे। साथ ही आपको अब ये बताएं कि आठवां वाकया 2021 का जो कि बहुत ही दिल खराश वाकया है, ह्यूमन राइट्स कैंपेन नामी एक एनजीओ ने इसे रेस किया, पूरी दुनिया में इस वाकये को उठाया, जनीवा तक इस वाकये को पहुंचाया और अमेरिका से ही मुताल्लिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का वाकया है जिसमें ये बताया गया कि सबसे ज्यादा पूरी सदी में अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रांसजेंडर्स के लिए डेडली ईयर रहा है कि जिसमें सबसे ज्यादा उन्हें कत्ल किया गया हो तो वो साल 2021 है। साल 2021 में चुन चुन के अमेरिका के अंदर कम से कम रिपोर्टेड 47 ट्रांसजेंडर्स को कत्ल किया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो ट्रांसजेंडर हैं। और इससे भी बढ़ के कुछ वाकयात हुए जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया जा सका या वो लोग डर के मारे, उनकी फैमिलीज और वो ट्रांसजेंडर्स जिन्हें कत्ल किया गया उनके लोगों ने वाकयात रिपोर्ट नहीं करवाए। नवा वाकया आपको बताऊं जो कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक है। अफगानिस्तान में जब हुकूमत तब्दील हो रही थी तो काबुल एयरपोर्ट के करीब एक धमाका होता है और इसके नतीजे में 170 अफराद मर जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, मुतादिद अफराद उसमें शहीद भी हो जाते हैं। और एक और वाकया जो कि चंद दिन के वक्फे से होता है वो भी अफगानिस्तान का है और वो एक सैदाबाद की मस्जिद में होता है जहां पर 72 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है या जाँ बहक कर दिया जाता है। इन दोनों वाकयात की जिम्मेदारी ISIS यानी दाइश ने ली और ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी के एक वाक़े में आता है और इसके ताने बाने भी अमेरिकन और नेटो फोर्सेस से उस वक्त जा मिले जब वो बिफर कर अफगानिस्तान से निकल रहे थे और ISIS को वहां पर परवान चढ़ा रहे थे। 10वां वाकया जो कि कश्मीर से मुताल्लिक है। अगेन इंडिया की यहां पर वो कारस्तानियां खुलकर सामने आई कि सिर्फ साल 2021 में रिपोर्टेड कश्मीरी जो जाँ बहक हुए या शहीद हुए उनकी तादाद 96 है, यानी अभी तक नवंबर 2021 तक के डेटा के मुताबिक, जबकि 366 ऐसे कश्मीरी हैं जिन्हें दहशतगर्द करार देकर खुद इंडियन फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन पुलिस ने कत्ल कर दिया श्रीनगर, कश्मीर और दीगर इलाकों में। ये वो 10 अहम और 10 बड़े वाकयात हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के, जिसने इस दुनिया के अमन के अलमबरदारों को और इंसानी हुकूक की तंजीमों को झंझोड़ के रख दिया और ये सवाल उठा दिया कि अगर इन पूरे वाकयात का आप तफसीली जायजा लें तो मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से है, चाहे ये वाकयात किसी भी रीजन में हो, या सेकंड नंबर पे उस कम्युनिटी से है जिसे आप सियाह फाम कहते हैं, यानी वो जो सियाह फाम दिखाई देते हैं। उन शहरियों के साथ भी बेशुमार वाकयात हुए, लेकिन इन वाकयात को कंडक्ट करने वाले जो सबसे ज्यादा रीजन्स और ताने बाने आपको मिलेंगे तो वो अमेरिका है, यूरोप से ताल्लुक रखने वाले कुछ रीजन्स, कनाडा और बिलखुसूस इंडिया भी इसमें शामिल है।
تو یہ وہ تمام تر حقائق ہیں جو یہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ جب 1948 میں آپ نے یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کو یونائٹڈ نیشن کی ہی جنرل اسمبلی سے پاس کیا اور اسے ڈکلیئرڈ کیا، تو اس وقت یہی سوال اٹھا تھا کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو نہ صرف ڈائگنوز کیا جائے گا بلکہ اس کا عالمی سطح پہ حل نکالا جائے گا۔ آج اس سال کی تھیم انٹرنیشنل ڈے پر ہیومن رائٹس کے، وہ تھیم بہت واضح ہے کہ ان ایکولیٹی کو ختم کریں، غیر مساوی سلوک کو ہم ختم کریں، لیکن ان تمام تر واقعات میں چاہے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہوں، چاہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں، چاہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں، یا پھر سیاہ فام شہریوں کا امریکہ میں قتل ہو، یا پھر کینیڈا کے اندر اینٹی ایشینز ہرٹ ہو، یہ تمام تر واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ان ایکولیٹی کو اگر کوئی فروغ دے رہا ہے تو سب سے زیادہ وہ لوگ وہی ہیں جو یو ایس، کینیڈا اور انڈیا میں موجود ہیں، اور وہ اپنی ہی نیشن کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔